بسم اللہ الرحمن سورہ قاف والقرآن المجید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید۔ جو رحمان سے ڈرتا رہا، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ رحمان ہے، بڑا مہربان ہے، اللہ کی صفت رحمت کو جاننے کے باوجود بھی وہ ڈرتا رہا۔ جہاں اس کو اللہ کی صفت رحمت کا پتہ ہے، وہاں اللہ کے جبار اور قہار ہونے کا بھی پتہ ہے۔ تو جو بن دیکھے غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتا رہا اور بروز قیامت رب کی بارگاہ میں اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ رجوع کرنے والا، توبہ طائب ہونے والا دل لے کر آیا، ایسے لوگوں کو کہا جائے گا تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور ان کے لیے جنت میں وہ سب کچھ موجود ہوگا جس کی وہ خواہش کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوگا۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ بے شک وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ اور اے حبیب، آپ کا ڈر سنانا تو اسی کو فائدہ دیتا ہے جو اس کتاب نصیحت پر عمل کرتا ہے اور بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتا رہتا ہے۔ آپ اسے مغفرت کی اور نہایت ہی عمدہ اجر کی خوشخبری دے دیجیے۔ تو جتنے بھی نیک مومنین گزرے ہیں اور جتنے نیک مومنین موجود ہیں، سب کے سب وہ خوف اور خشیت میں رہتے ہیں، کبھی بھی بے خوف نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا عمل کیا تھا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر والوں کے پاس تشریف لے جاتے تو کبھی بستر پر پڑی ہوئی کھجور دیکھتے تو آپ کھانے کے لیے اٹھانے کا ارادہ کرتے، پھر اس بات سے ڈر جاتے کہ کہیں یہ صدقے کی کھجور نہ ہو، اس لیے اسے چھوڑ دیتے۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رات کو قیام کرتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو اس قدر زار و قطار روتے تھے کہ سینہ اقدس سے چکی کے آٹا پیسنے جیسی آواز، چکی کے چلنے جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔ ترمذی، نسائی اور شمائل ترمذی کی روایت میں ہے کہ ہنڈیا کے ابلنے جیسی آواز آپ کے سینہ مبارکہ سے رونے کی وجہ سے سنائی دیتی تھی۔ آپ اس قدر گریہ زاری کرتے تھے۔ اور بخاری کی روایت میں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں، اور میں تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوں، سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا اپنا معمول یہ تھا جو ہمارے لیے تعلیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی آنکھیں بروز قیامت آگ نہیں دیکھیں گی۔ آگ میں جانا، داخل ہونا یہ تو دور کی بات ہے، وہ آگ دیکھیں گے بھی نہیں۔ ان میں ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے خوف سے روئی، اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھ۔ دوسری آنکھ وہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا ہے،
اسلامی ملک کی اور اسلامی خطے کی اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جس نے پہرا دیا اور وہ آنکھ جاگتی رہی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور تیسری وہ آنکھ جس نے حرام امور میں سے کسی کو نہیں دیکھا، یعنی حرام کا ارتکاب ہی نہیں کیا، حرام اپنی آنکھ سے دیکھا ہی نہیں۔ تو یہ 3 آنکھیں ایسی ہیں، اور ان آنکھوں والے ایسے ہیں کہ جن کی آنکھیں بروز قیامت جہنم کی آگ کو وہ دیکھیں گے بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب الزہد میں صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ فرماتا ہے، مجھے میری عزت کی قسم میں کسی بھی بندے پر 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کروں گا۔ جو دنیا میں مجھ سے خائف رہا، خوف زدہ رہا، خشیت میں رہا، اس کو آخرت میں امن دوں گا، آخرت میں خوف میں مبتلا نہیں کروں گا۔ اور جو دنیا میں بے خوف رہا، دنیا میں نہیں ڈرا اللہ سے، آخرت میں اس کو خوف میں مبتلا کروں گا، آخرت میں اس کو خوف میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کسی بندے پر 2 خوف دنیا و آخرت کا اور 2 امن دنیا و آخرت کے جمع نہیں کرے گا۔